انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور 14/1. ہاں، اس سے پہلی آیت جو تھی پھر بھول گیا، اس کا ریفرنس ہے 23/71 23/71. یہ آیت ہے 14/1. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک ضابطۂ قوانین تمہیں دیے ہیں. مقصد اس سے یہ ہے کہ نو انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. روشنی کرتی کیا ہے؟ تاریکی میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں کسی شے کا صحیح مقام متعین نہیں ہوتا. یہ اندھیرا ہی ہے نا جس کی وجہ سے ہم رسی کو سانپ سمجھ لیتے ہیں اور ڈر کے چیخ اٹھتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ رسی ہے یا سانپ ہے، روشنی لے آئیے. وہ روشنی رسی کو رسی اور سانپ کو سانپ دکھا دے گی. انسان اپنے مقام سے ناآشنا ہوتا ہے جب تک یہ تاریکیوں میں رہتا ہے. قلب اور دماغ کی تاریکیاں، توہم پرستی کی تاریکیاں، اپنے مقام سے بےجانگہی کی تاریکیاں اور باقی ساری تاریکیاں تو اسی ماحول کے گرد گھومتی ہیں کہ اس کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوتا. اگر اس کو اس کا صحیح مقام بتا دیا جائے تو یہ دنیا کی ذلتوں اور پستیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن نے انسان کا مقام کیا بتایا. اب اس موضوع کی تفصیل میں ہم جانا چاہیں تو سارا قرآن سامنے لانا پڑے گا، اس لیے کہ جب اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے تو ہم نے بتایا ہی یہ ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو قرآن کے کسی ایک گوشے سے پورے کا پورا مقام انسانیت کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے. اس تھوڑے سے وقت میں میں انسان کے مقام کے چند ایک گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ بھی اسی انداز سے جس سے قرآن نے پیش کیے ہیں. یعنی پہلے یہ بتا کر کہ انسان اپنے مقام سے ناآشنا جب تھا تو اس کی کیفیت اس دنیا میں کیا تھی، اور قرآن نے جب اسے اس کے مقام سے آشنا کیا تو اس کی کیفیت کیا ہو گئی. وہ ذلتوں کی کن پستیوں میں تھا، وہ عظمتوں کی کن بلندیوں پر آ گیا. نزول قرآن کے وقت انسان کی عام کیفیت کیا تھی، اسے علامہ اقبال نے اپنی مصنوعی اسرار و رموز میں چند الفاظ میں نہایت جامعیت سے بیان کیا ہے. انہی کے الفاظ پیش کرتا ہوں. ہماری نئی سوچ کی مشکل یہ ہے کہ علامہ کا کلام بیشتر فارسی میں ہے، اور یہ بیچاری فوج فارسی تو ایک طرف اب تو اردو سے بھی بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اردو کیا ہمارے ہاں کے اگلے بچوں کو تو ہماری پنجابی بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایسے بے زبان ہوتے چلے جا رہے ہیں بیچارے. ان کا کیا قصور ہے؟ ہم ہی نے ان کو ایسا بنا دیا ہے. اب انہیں کون بتائے کہ یہ آپ کے ہاں کی جو السنۂ شرقیہ تھیں، یہ عربی اور فارسی اور اردو، کتنا بڑی متاع گراں بہا آپ کی، کتنا بڑا عظیم ورثہ آپ کا ان کے اندر کو سیدھا تھا، جس سے ہم نے ان آنے والی نسلوں کو محروم کر دیا.
خود ہی انہیں ان سے محروم کیا اور خود ہی ان کے اوپر غصے ہوتے ہیں پھر ہم بڑے کرتے یہ ہیں، قصور اپنا ہوتا ہے، مجرم چھوٹوں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ ضمنی بات تھی جو میرے سامنے آئی۔ کیا یہ رہا تھا کہ یہ ساری اقبال کی فکر زیادہ عربی فارسی میں ہے اور فارسی سے ہماری نئی نسل بیگانہ ہو رہی ہے۔ نزول قرآن کے وقت انسان کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ بود انسان در جہاں انسان پرست، دو لفظوں میں بات کہہ گیا۔ انسان کی پرستش کرتا تھا، اپنے جیسے انسان کی پرستش کرتا ہے، معبود بنا رکھا ہے دوسرے انسانوں کو، ناقصو ناسود مندو زیر دست، معصومی اور محتاجی کے عالم میں ذلت اور پستیوں کے گڑے میں بہا ہوا انسان کی پرستش کرتا تھا۔ کون کس کی پرستش کرتا تھا؟ کیوں پرستش کرتا تھا؟ خطبت کسرا و قیصر رہبنش، بند ہا در دستو پاؤ گردنش۔ ایک طرف ملوکیت کا استبداد تھا کہ جس نے اس کو اپنے استبداد کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، جہاں جی چاہتا تھا اس کے سر کو جھکا دیتا تھا۔ یہ تھی ملوکیت کا استبداد، اور دوسری طرف کاہنوں ماتاؤ سلطانوں امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر بھی، مذہبی پیشوائیت، خانقاہیت کے اندر کی روحانیت، گاؤں کا ذمہ دار، جاگیردار، سرمایہ دار، حکمران، دل اور دماغ کے اوپر اس سے حکومتیں کرنے والے، ایک یہ بیچارہ پرندہ اور 100 شکاری۔ کون کون سے شکاری؟ صاحب رنگ و ہم تیرے کرشت، ایک طرف تخت کے اوپر بیٹھا ہوا حاکم، دوسری طرف مسجد اور خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مذہبی پیشوا۔ باجگر کشت خراب نوشت، ان کی کیفیت یہ کہ اس کی کھیتی اجڑتی ہے تو اجڑی جائے، میرا لگان پورا کر دیں گے۔ کشت خراب، اس سے انہیں غرض نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں جو ان کو روٹی مل رہی ہے۔ کیسر اپنے ڈیوز وصول کرے گا، یہ خدائی فوجدار اپنے ڈیوز اس سے مانگیں گے۔ تیرے بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھو، جو تم کماؤ وہ ہمیں دے جاؤ، تمہیں خدا دے گا۔ تمہیں کیوں نہیں خدا دے گا؟ باج گھر کشت خراب نوشت، در کلیسا اس سے رلوا فروش، گہرے اینٹ قید زبوں دانے بدوش۔ کلیسا کے اندر اس کو کھڑا جنت بیچ رہا ہے، آؤ جو کچھ کماتے ہو مجھے دو، اس کے معاوضے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ برہمن گل از خیابان برگ، اور ادھر برہمن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے سارے باغ کو تاخت و تاراج کر کے لے رہا ہے۔ پھر منش مغ زیادہ با حافظ مرغ، ایران کے اندر مغزادوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خانقاہیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، اس کی مدائے حیات کو آگ میں ڈال کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ از غلامی فطر سے دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خوں شدہ۔ صدیوں کی غلامی سے اس بیچارے کی فطرت اتنی پست ہو گئی، ان استبداد کے آہنی پنجوں نے اس کا گلا ایسے گھونٹا کہ آواز کا ڈھلک